کیا گیا تھا وہ یہ خوشخبری بھی میاں شہباز شریف دے چکے ہیں. تو انشاءاللہ ملازمین کو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر یہ ایک بنیادی تنخواہ تک کا، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اگر ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، کا بونس ملے گا. اور یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنی نے خاص طور پہ جو گوجرانوالا، لاہور، ملتان اور فیصل آباد اور سکھر، ان چاروں کمپنیوں نے ایک مثالی طور پر قومی کاوش کا حصہ بنتے ہوئے ان سب کمپنیوں کے 2000 اہلکار سندھ کے ساحلی علاقوں تک پہنچے تاکہ وہ جو سائیکلونی طوفان تھا بیپر جوائے اس سے نمٹ سکیں. تو میں خود بھی وہاں وزیر اعظم کی ہدایت پر گیا ہوا تھا. میں جھمپیر بھی گیا، حیدرآباد بھی گیا، اور پھر جو پاکستان کا آخری بڑا گرڈ سٹیشن ہے میرپور ساکرو، جو گھارو کے قریب ہے، گھارو اور ٹھٹھا کے قریب ہے، تو وہاں جا کے ہم نے جو تمام تیاری کے جو اس وقت مراحل تھے ان کو دیکھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. وہاں میرپور ساکرو میں ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کے 300 اہلکار جو ہیں وہ موجود تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو یہ جو قومی کاوش ہوئی ہے یہ ہم سب کے لیے ایک مثبت خبر ہے کہ پاکستان کے ایک حصے میں اگر مشکل پیدا ہو، ایک قدرتی آفت تھی، لیکن ہم سب اکٹھے ہیں اور پاکستان میں جو تمام ادارے ہیں وہ اس سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ کاوش کر سکتے ہیں. یہ مثال جو قائم کی گئی ہے جس کو پریسیڈنٹ کہتے ہیں، یہ بہت ہی مثبت پریسیڈنٹ ہے آنے والے سالوں کے لیے، تاکہ کہیں بھی ایسی آفت آ سکتی ہے. اس سے پہلے بھی ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز نے اور نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی نے بہت مثالی کام کیا تھا سیلاب کے دوران. جب جو پچھلے سال ستمبر میں آیا تھا، اس سیلاب میں بھی ہم نے ریکارڈ مدت میں 1 ہفتہ مینلی ہمیں لگا تھا سیلاب آنے کے بعد بجلی کی بحالی میں. تو وہ بھی ہم نے الحمدللہ اس وقت بھی ان تمام کمپنیز نے بہتر پرفارم کیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کمپنی کے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، وہاں میں ایک بہت بڑا چیلنج موجود ہے، گورننس کا چیلنج ہے، جو بجلی کے جو نقصانات ہیں، لاسز ہیں، انہیں کم کرنے کا چیلنج ہے، بلوں کی بازیابی کا چیلنج ہے مختلف علاقوں میں. لیکن ہمیں جہاں ہم مستقل طور پر مشکلات کا اور مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، جہاں جو مثبت بات ہوئی ہے وہ بھی کرنی چاہیے کہ جب ضرورت پڑی سیلاب میں اور ابھی یہ بیپر جوائے سائیکلونی طوفان میں، تو وہاں ان کمپنیوں کے اہلکاروں نے ایک مثالی قومی کاوش میں اپنا حصہ ڈالا. نہ صرف لوگ پہنچے، گاڑیاں پہنچیں، سامان پہنچا، اور سندھ کے ساحلی علاقوں کے جو ہمارے رہنے والے ہیں ان کو یہ احساس ہوا کہ باقی ملک بھی ان کے ساتھ اس مشکل میں شریک ہے، اور اس مشکل کو درست کرنے کے لیے باقی ملک نے بھی قدم بڑھایا ہے. تو یہ ہم سب کے لیے مثبت بات ہے. تو سب جو ملازمین کو بھی اس معاملے میں اب پہلے تنخواہ کا ریلیف ہے، انشاءاللہ یہ جو کارکردگی بونس ہے اس کا بھی ریلیف ہے. تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آخری بات مجھے کرنی ہے کہ آج کل کے دنوں میں چونکہ گرمی اپنے عروج پر ہے، تو پوری کمپنیاں جو ہیں وہ اس وقت الرٹ ہیں. ہمیں کچھ رکاوٹ آئی تھی بیپر جوائے کی وجہ سے، جب ہماری LNG سپلائیز رک گئی تھیں سمندر میں، چونکہ وہاں سمندری طوفان کے باعث ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ گیس سپلائیز ڈاک نہ کریں کراچی میں. جو کراچی پورٹ قاسم کے 2 پلانٹس مسلم لیگ نے ان کے دور میں لگے تھے، تو اب وہ آہستہ آہستہ وہ جو جن شپمنٹس کو روکا گیا تھا یا ان کو موڑ دیا گیا تھا وہ اب آ رہی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو ابھی کچھ مشکلات پیدا ہوئی ہیں مختلف علاقوں میں وہ بھی آنے والے دنوں میں حل ہو جائیں گی. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. کوئی سوال ہے؟ چھوٹا سا جو ہے 1 بائی 1. 5000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں انکلوڈ کی گئی ہے. سر 2022 مارچ تک لوڈ شیڈنگ تقریباً ختم ہو چکی تھی. ٹیکسٹائل، فرنیچر، سرامکس انڈسٹری چل رہی تھی. آج انڈسٹری بھی بند ہے اور تقریباً ایک ذرائع کے مطابق 1 بلین جو یونٹ ہے وہ کم کنزیوم ہو رہے ہیں، لیکن سر لوڈ شیڈنگ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. کس طرح کا؟ جی نہیں، دیکھیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیں ہمیں یہ جو تاثرات ہیں ان کو اظہار کرنے سے پہلے حقائق دیکھ لینے چاہیے.
2022 کے آغاز تک تو کووڈ کے آثار موجود تھے. پاکستان کی جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے وہ 2019 کے لیول تک نہیں پہنچی تھی. یہ جو پوری ڈیمانڈ ہے پاکستان کی، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ دبی ہوئی سپریس ڈیمانڈ تھی، وہ بالآخر جو موسم گرما تھا 2022 کا اس میں ظاہر ہوئی، جس میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ابھی تک جو ہم نے دیکھی ہے. 30 جون 2022 کو 30,005 میگا واٹ کی ڈیمانڈ تھی پاکستان میں. تو لہٰذا وہ جو سپریس ڈیمانڈ تھی، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بجلی کے حالات بہتر ہو گئے ہیں. حالات تو یہ تھے کہ پھر انہوں نے کووڈ کی وجہ سے جو فیکٹریاں بند ہوئیں، مارکیٹیں بند ہوئیں بہت عرصہ، وہ اس کی وجہ سے ضرور ریلیف تھا عام لوگوں کو. لیکن اب جب کہ مکمل طور پہ الحمدللہ اکانومی کی جو فنکشننگ ہے وہ بحال ہو چکی ہے، تو یہ ایک چیلنج ہے. لیکن میں پھر آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، ہمارے پاس مہنگی بجلی بنانے کے ذرائع موجود ہیں، وہ پرانے ہیں، وہ تیل سے چلتے ہیں، اور جن کو استعمال کرنا صارفین کے بل بڑھانے کے مترادف ہے. تو لہٰذا ہماری ایک متوازی کوشش ہوتی، پیرلل ایفرٹ ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ بجلی بھی فراہم کرنی ہے، لیکن صارفین کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سے بھی بچانا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے سال بہت مسائل پیدا ہوئے تھے. اور ابھی بھی آپ کے ہم حقائق جو ہیں ان کو ہم ویریفائی بھی کر لیتے ہیں کہ جی کیا انڈسٹری میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے. ابھی تک تو انڈسٹری کو بجلی کی مکمل جو سپلائی ہے وہ بحال ہے. شہروں میں بھی بجلی کی سپلائی کی صورتحال بہتر ہے، لیکن شہروں سے باہر جو ہے وہ مختلف شیڈول کے مطابق لوڈ شیڈنگ ہوگی. پھر میں دہرا دیتا ہوں، لوڈ شیڈنگ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمیں صارفین کے بجلی کے بلوں کو کم سے کم بھی رکھنا ہے. یہ ہمارا چیلنج ہے جون میں خاص طور پر. سیکنڈ، گجرانوالہ سے براہ راست آپ لوگ دیکھ رہے تھے، وفاقی وزیر خرم دستگیر نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ سردیوں میں پن بجلی کی پیداوار میں کمی ہونے کی وجہ سے تھر کوئلے سے 2000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے سسٹم میں شامل کر رہے ہیں. بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کی طرف، واپس آتے ہیں، اور آج بہت اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. بہت اہم ٹاپک ہے، کیونکہ ڈرائیونگ سیکھنا بہت سارے لوگوں کا شوق ہوتا ہے، لیکن ڈرائیونگ لائسنس لینے کے چکروں سے وہ اکثر گھبرا جاتے ہیں، اور ان کو بڑی کوفت ہوتی ہے کہ ہم ڈرائیونگ لائسنس لینے جائیں گے، بار بار چکر کاٹنے پڑیں گے، ٹیسٹ دینا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ مشکلات جو ہے وہ ان کے لیے بڑی چیلنجنگ ہوتی ہے، اور اکثر لوگ بھاگتے بھی ہیں اس سے، بغیر لائسنس کے جو ہے وہ روڈ پہ آ کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی ایک بنیادی تنخواہ تک کا جو کارکردگی بونس ہے وہ دے سکتے ہیں. تو لہٰذا میرے ساتھ چیئرمین گیپکو بھی موجود ہیں، دوسرے بھی بورڈز ہیں. تو یہ ملازمین کے لیے ایک اور خوشخبری ہے. اس سے پہلے انہیں جو سرکاری ملازموں کی تنخواہ میں 35% کا اضافہ کیا گیا تھا، وہ یہ خوشخبری بھی میاں شہباز شریف دے چکے ہیں. تو انشاءاللہ ملازمین کو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر یہ ایک بنیادی تنخواہ تک کا، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اگر ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، کا بونس ملے گا. اور یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنی نے خاص طور پہ جو گجرانوالہ، لاہور، ملتان اور فیصل آباد اور سکھر، ان چاروں کمپنیوں نے ایک مثالی طور پر قومی کاوش کا حصہ بنتے ہوئے ان سب کمپنیوں کے 2000 اہلکار سندھ کے ساحلی علاقوں تک پہنچے تاکہ وہ جو سائیکلونی طوفان تھا بیپر جوائے اس سے نمٹ سکیں. تو میں خود بھی وہاں وزیر اعظم کی ہدایت پر گیا ہوا تھا. میں جھمپیر بھی گیا، حیدرآباد بھی گیا، اور پھر جو پاکستان کا آخری بڑا گرڈ سٹیشن ہے میرپور ساکرو، جو گھارو کے قریب ہے، گھارو اور ٹھٹھا کے قریب ہے، تو وہاں جا کے ہم نے جو تمام تیاری کے جو اس وقت مراحل تھے ان کو دیکھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. وہاں میرپور ساکرو میں ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کے 300 اہلکار جو ہیں وہ موجود تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو یہ جو قومی کاوش ہوئی ہے یہ ہم سب کے لیے ایک مثبت خبر ہے کہ پاکستان کے ایک حصے میں اگر مشکل پیدا ہو، ایک قدرتی آفت تھی، لیکن ہم سب اکٹھے ہیں، اور پاکستان میں جو تمام ادارے ہیں وہ اس سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ کاوش کر سکتے ہیں.
یہ مثال جو قائم کی گئی ہے جس کو پریسیڈنٹ کہتے ہیں, یہ بہت ہی مثبت پریسیڈنٹ ہے آنے والے سالوں کے لیے, تاکہ کہیں بھی ایسی آفت آ سکتی ہے. اس سے پہلے بھی ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز نے اور نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی نے بہت مثالی کام کیا تھا سیلاب کے دوران, جب جو پچھلے سال ستمبر میں آیا تھا. اس سیلاب میں بھی ہم نے ریکارڈ مدت میں 1 ہفتہ مینلی ہمیں لگا تھا سیلاب آنے کے بعد بجلی کی بحالی میں, تو وہ بھی ہم نے الحمدللہ اس وقت بھی ان تمام کمپنیز نے بہتر پرفارم کیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کمپنی کے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, وہاں میں ایک بہت بڑا چیلنج موجود ہے, گورننس کا چیلنج ہے, جو بجلی کے جو نقصانات ہیں, لاسز ہیں, انہیں کم کرنے کا چیلنج ہے, بلوں کی بازیابی کا چیلنج ہے مختلف علاقوں میں. لیکن ہمیں جہاں ہم مستقل طور پر مشکلات کا اور مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, جہاں جو مثبت بات ہوئی ہے وہ بھی کرنی چاہیے کہ جب ضرورت پڑی سیلاب میں اور ابھی یہ بیپر جوائے سائیکلونی طوفان میں, تو وہاں ان کمپنیوں کے اہلکاروں نے ایک مثالی قومی کاوش میں اپنا حصہ ڈالا. نہ صرف لوگ پہنچے, گاڑیاں پہنچیں, سامان پہنچا, اور سندھ کے ساحلی علاقوں کے جو ہمارے رہنے والے ہیں ان کو یہ احساس ہوا کہ باقی ملک بھی ان کے ساتھ اس مشکل میں شریک ہے, اور اس مشکل کو درست کرنے کے لیے باقی ملک نے بھی قدم بڑھایا ہے. تو یہ ہم سب کے لیے مثبت بات ہے. تو سب جو ملازمین کو بھی اس معاملے میں اب پہلے تنخواہ کا ریلیف ہے, انشاءاللہ یہ جو کارکردگی بونس ہے اس کا بھی ریلیف ہے. تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آخری بات مجھے کرنی ہے کہ آج کل کے دنوں میں چونکہ گرمی اپنے عروج پر ہے, تو پوری کمپنیاں جو ہیں وہ اس وقت الرٹ ہیں. ہمیں کچھ رکاوٹ آئی تھی بیپر جوائے کی وجہ سے, جب ہماری LNG سپلائیز رک گئی تھیں سمندر میں, چونکہ وہاں سمندری طوفان کے باعث ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ گیس سپلائیز ڈاک نہ کریں کراچی میں. جو کراچی پورٹ قاسم کے 2 پلانٹس مسلم لیگ نون کے دور میں لگے تھے, تو اب وہ آہستہ آہستہ وہ جو جن شپمنٹس کو روکا گیا تھا یا ان کو موڑ دیا گیا تھا وہ اب آ رہی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو ابھی کچھ مشکلات پیدا ہوئی ہیں مختلف علاقوں میں وہ بھی آنے والے دنوں میں حل ہو جائیں گی. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. کوئی سوال ہے؟ چھوٹا سا جو ہے 1 بائی 1. 5000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں انکلوڈ کی گئی ہے. سر 2022 مارچ تک لوڈ شیڈنگ تقریباً ختم ہو چکی تھی. ٹیکسٹائل, فرنیچر, سرامکس انڈسٹری چل رہی تھی. آج انڈسٹری بھی بند ہے اور تقریباً ایک ذرائع کے مطابق 1 بلین جو یونٹ ہے وہ کم کنزیوم ہو رہے ہیں, لیکن سر لوڈ شیڈنگ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. کس طرح کا جی نہیں, دیکھیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیں ہمیں یہ جو تاثرات ہیں ان کو اظہار کرنے سے پہلے حقائق دیکھ لینے چاہیے. 2022 کے آغاز تک تو کووڈ کے آثار موجود تھے. پاکستان کی جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے وہ 2019 کے لیول تک نہیں پہنچی تھی. یہ جو پوری ڈیمانڈ ہے پاکستان کی, جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ دبی ہوئی سپریس ڈیمانڈ تھی, وہ بالآخر جو موسم گرما تھا 2022 کا اس میں ظاہر ہوئی, جس میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ابھی تک جو ہم نے دیکھی ہے. 30 جون 2022 کو 30,005 میگا واٹ کی ڈیمانڈ تھی پاکستان میں. تو لہٰذا وہ جو سپریس ڈیمانڈ تھی جس کی وجہ سے ہم کہتے تھے کہ بجلی کے حالات بہتر ہو گئے ہیں. حالات تو یہ تھے کہ پھر انہوں نے کووڈ کی وجہ سے جو فیکٹریاں بند ہوئیں, مارکیٹیں بند ہوئیں بہت عرصہ, وہ اس کی وجہ سے ضرور ریلیف تھا عام لوگوں کو. لیکن اب جب کہ مکمل طور پہ الحمدللہ اکانومی کی جو فنکشننگ ہے وہ بحال ہو چکی ہے, تو یہ ایک چیلنج ہے. لیکن میں پھر آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں, ہمارے پاس مہنگی بجلی بنانے کے ذرائع موجود ہیں, وہ پرانے ہیں, وہ تیل سے چلتے ہیں, اور جن کو استعمال کرنا صارفین کے بل بڑھانے کے مترادف ہے. تو لہٰذا ہماری ایک متوازی کوشش ہوتی, پیرلل ایفرٹ ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ بجلی بھی فراہم کرنی ہے, لیکن صارفین کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سے بھی بچانا ہے, جس کی وجہ سے پچھلے سال بہت مسائل پیدا ہوئے تھے. اور ابھی بھی آپ کے ہم حقائق جو ہیں ان کو ہم ویریفائی بھی کر لیتے ہیں کہ جی کیا انڈسٹری میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. ابھی تک تو
انڈسٹری کو بجلی کی مکمل جو سپلائی ہے وہ بحال ہے. شہروں میں بھی بجلی کی سپلائی کی صورتحال بہتر ہے, لیکن شہروں سے باہر جو ہے وہ مختلف شیڈول کے مطابق لوڈ شیڈنگ ہوگی. پھر میں دہرا دیتا ہوں, لوڈ شیڈنگ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمیں صارفین کے بجلی کے بلوں کو کم سے کم بھی رکھنا ہے. یہ ہمارا چیلنج ہے جون میں خاص طور پر. سیکنڈ, گجرانوالہ سے براہ راست آپ لوگ دیکھ رہے تھے وفاقی وزیر خرم دستگیر نیوز کانفرنس